السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی شوہر اپنی بیوی سے پاگل پن کی حد تک پیار کیسے کر سکتا ہے؟ ایک بوڑھی خاتون کا انٹرویو جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ 50 سال کا عرصہ پرسکون طریقے سے ہنسی خوشی گزارا۔ خاتون سے پوچھا گیا کہ اس 50 سالہ پرسکون زندگی کا راز کیا ہے؟ کیا وہ کھانا بنانے میں بہت ماہر تھیں یا پھر ان کی خوبصورتی اس کا سبب ہے، یا ڈھیر سارے بچوں کا ہونا اس کی وجہ ہے، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، پرسکون شادی شدگی زندگی کا دور و مدار اللہ کی توفیق کے بعد عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور چاہے تو اس کے برعکس یعنی جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مال و دولت کا نام مت لیجیے۔ بہت سارے مالدار عورتیں جن کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، شوہر ان سے بھاگا رہتا ہے۔ خوشحال شادی شدہ زندگی کا سبب اولاد بھی نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں جن کی 6 7 بچے ہیں، پھر بھی وہ شوہر کی محبت سے محروم ہے، بلکہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ بہت ساری خواتین اعلیٰ سے اعلیٰ ترین کھانا پکانے میں ماہر ہوتے ہیں، دن بھر میں نیا کھانا بناتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی نہار روز شوہر کی بدسلوکی کی شکایت رہتی ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون صحافی کو بہت حیرت ہوئی، اس نے پوچھا، پھر آخر آپ اس خوشحال زندگی کا راز کیا ہے؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، جب میرا شوہر انتہائی غصے میں ہوتا ہے تو میں خاموشی کا سہارا لے لیتی ہوں، لیکن اس خاموشی میں بھی احترام شامل ہوتا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ سر جھکا لیتی ہوں۔ ایسے موقع پر بعض خواتین خاموش تو ہو جاتی ہے، لیکن اس میں تمسخر کا عنصر شامل ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سمجھدار آدمی اسے فوراً بانپ لیتا ہے۔ نامہ نگار خاتون نے پوچھا، ایسے موقع پر آپ کمرے سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، نہیں، ایسا کرنے سے شوہر کو یہ لگے گا کہ آپ اس سے جان چھڑا رہی ہیں، اس کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتی ہے۔ ایسے موقع پر خاموش رہنا چاہیے، اور جب تک وہ پرسکون نہ ہو جائے اس کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ جب شوہر کسی حد تک پرسکون ہو جاتے تو میں کہتی ہوں، پوری ہو گئی آپ کی بات، پھر میں کمرے سے چلی جاتی ہوں، کیونکہ میرا شوہر بول کر تھک چکا ہوتا ہے اور چیخنے چلانے کے بعد اب اسے تھوڑے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کمرے سے نکل جاتی ہوں اور اپنی معمول کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہوں بس۔ خاتون صحافی نے پوچھا، اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں؟ کیا آپ بول چال بند کرنے کا اسلوب اپناتی ہیں؟ ایک آدھا ہفتہ بات چیت ہی نہیں کرتی؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، نہیں تو اس بری عادت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ 2 دھاری ہتھیار ہے۔ جب آپ 1 ہفتے تک شوہر سے بات چیت نہیں کریں گی، ایسے وقت میں جب کہ اسے آپ کے ساتھ مصلحت کی ضرورت ہے، تو وہ اس کیفیت کا عادی ہو جائے گا، اور پھر یہ چیز بڑھتے خطرناک قسم کی نفرت کی شکل اختیار کر لے گی۔ صحافی نے پوچھا، پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ بوڑھی خاتون بولے، میں 2-3 گھنٹے بعد شوہر کے پاس 1 گلاس جوس یا 1 کپ کافی لے کر جاتی ہوں اور محبت بھرے انداز میں کہتی ہوں، پی لیجیے، حقیقت میں شوہر اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر میں ایسی نارمل انداز میں بات کرنے لگتی ہوں۔ وہ پوچھتا ہے، کیا میں اس سے ناراض ہوں؟ میں کہتی ہوں، نہیں تو۔ اس کے بعد وہ اپنی سخت کلائی پر معذرت ظاہر کرتے اور خوبصورت قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون نے پوچھا، اور آپ کسی سے کی یہ باتیں مان لیتی ہے؟ بوڑھی خاتون بولی، بالکل، میں کوئی اناڑی توڑی ہوں، مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر جب غصے میں ہو تو میں اس کی ہر بات کا یقین کر لوں، اور جب وہ پرسکون ہو تو اس کی کوئی بات نہ مانوں؟ خاتون صحافی نے پوچھا، اور آپ کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ؟ بوڑھی خاتون بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری عزت نفس اسی وقت ہے جب میرا شوہر مجھ سے راضی ہو اور ہماری شادی شدہ زندگی پرسکون ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لباس ہے تو پھر کیسی عزت نفس؟ دوستو، یہ شارٹ سٹوری یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اچھا اور پیار بھرا کہانی ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک اور کمنٹس کیجیے اور اپنے رائے ضرور دیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ایسے نئے اور خوبصورت سبق آموز ویڈیو کے ساتھ، اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیجیے تاکہ ہمارے آنے والے نیکسٹ اچھے پوسٹ اور اچھی نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل جائے۔ تو اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ اور اچھے سبق آموز ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔